اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں شجر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر بات۔ آج ہم یہ پروگرام خبر بات ہمارا پہلا پروگرام ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا۔ آج اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے اوپر۔ چائنا سے شروع ہونے والا یہ وائرس کہ جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ جب یہ وائرس چائنا سے شروع ہوتا ہے تو کسی بھی ملک نے اس کو سیریس نہیں لیا اور کچھ بھی اقدامات نہیں کیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ وائرس چائنا سے یورپ اور یورپ سے برطانیہ اور برطانیہ کے بعد پوری دنیا میں پھیل گیا، حتیٰ کہ امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی طاقتوں کو بھی اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جب ہم بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی اور ایڈوانسمنٹ کی تو سب طاقتیں اس کے سامنے زچ ہو کے رہ گئی۔ اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا میں ظاہری طور پہ کتنی ہی طاقتیں کیوں نہ ہوں، لیکن ایک ایسی طاقت ہے، قدرت کی طاقت، جو سب طاقتوں پہ حاوی ہے اور سب طاقتیں اس کے سامنے سرنگوں ہیں۔ آج ہمارے اس پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے پاکستانی نژاد پولیٹیشین ہیں، بہت معتبر نام، امریکہ میں پچھلے 30-35 سال سے وہ رہ رہے ہیں اور ایک خاص محنت کے ذریعے اور لگن کے ذریعے انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا۔ میری مراد جناب ساجد تارڑ صاحب۔ ساجد تارڑ صاحب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈوائزر ہیں اور بہت ہی بہتر کام کر رہے ہیں۔ آج ان سے ہم بات کرتے ہیں، تو آئیے ان سے ملتے ہیں۔ جناب ساجد تارڑ صاحب۔ Boss bhai, assalamu alaikum, and thank you for having me in your show. My pleasure. جی بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ کی۔ سب سے پہلے ناظرین سے تھوڑی سی معذرت چاہوں گا کیونکہ آج یہ خبر بات پہ پہلا پروگرام تھا اور تھوڑی سی تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہوا۔ آپ سے معذرت خواہ ہیں، اور تارڑ صاحب آپ کا بھی شکریہ اور معذرت چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی ڈیلے ہوئی۔ میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ویورز ہیں ان کو یہ پروگرام پسند آئے گا، کیونکہ آج جو ہمارے ساتھ شخصیت ہیں، بہت لوگوں کو آپ کے متعلق جو ہے وہ کیوراسٹی تھی کہ آپ سے بہت سارے سوال کروں، پوچھوں۔ میرا سب سے پہلے آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا تارڑ صاحب کہ جو امریکہ میں اس وقت کرونا کی صورتحال ہے، کیسا وہاں پہ جو کرونا کی یہ جو وبا ہے، پینڈیمک ہے، کس طرح امریکن اور جتنے بھی وہاں کی پیرامیڈیکل سٹاف اور امریکن گورنمنٹ اس کو ہینڈل کر رہی ہے؟ میں شروع یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ کرونا تو ایک پینڈیمک، ایک ایشو، ایک وائرس آیا، لیکن امریکہ کی میں سمجھتا ہوں کہ اٹس بیڈ لک کہ جس سال کرونا آیا اس سال الیکشن کا سال بھی تھا یہاں پہ۔ اب پوری دنیا میں کرونا تو ایک ڈیزیز ہے، لیکن کرونا پہ بالکل سیاست کی جا رہی ہے، پوری دنیا میں کی جا رہی ہے۔ اس کا پوائنٹ یہ بتانا چاہ رہا تھا، بائی فرسٹ پوائنٹ از دس، کرونا جہاں سے شروع ہوا ہے ووہان سے، ون آف دا ویری پاپولس کنٹری، 1.4 بلین پاپولیشن، آج تک میں آج صبح آپ کے کیونکہ آن ڈیلی بیسس آئی چیک واٹ از گوئنگ آن ان دا ورلڈ، 84,325 وہاں پہ ابھی تک ڈائگنوسٹکس، ڈیتھ صرف 4,642، 1.4 بلین پاپولیشن والے کنٹری میں۔ دوسرا ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے انڈیا میں، 1.3 بلین پاپولیشن، 26,900 لوگوں کی ڈائگنوسٹکس اور 826 ڈیتھس۔ امریکہ جس کی پاپولیشن صرف 328 ملین ہے، وہاں پہ ملین ڈائگنوسٹک ملین ہو چکی ہے، ڈیتھس ہو چکی ہیں 54,172۔ آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں اس کی ٹوٹل پاپولیشن 66.5 ملین، آپ کے ڈائگنوسٹک 149,000 اور آپ کی ڈیتھس جو ہیں وہ 20,399۔ اب اس میں جو چیزیں میں پوائنٹ اپنا جو بتانا چاہوں گا آپ کو وہ یہ تھا کہ ووہان سے وائرس نکلا، وہ بیجنگ نہیں گیا، پورے دوسرے چائنا میں نہیں گیا، انہوں نے کنٹرول کر لیا اور سب اچھے کی رپورٹ ہے، اکانومی انہوں نے کھول دی ہے۔
اور یہاں پہ نیو یارک کی اموات ہو رہی ہیں, یہاں پہ ہو رہا ہے. اور دوسرا میں ایک سب سے بڑی ایک بات یہ بتانا چاہوں گا, کیونکہ میں نے اس کو اٹیچ کیا پالیٹکس کے ساتھ, کہ زیادہ زور ہے نیو یارک میں, کوئنز ایریا میں, اور اس ایریا کی سب سے بڑی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اٹیچمنٹ یہ ہے کہ وہاں کے گورنر از ڈیموکریٹ گورنر. جس دن پریزیڈنٹ صاحب اپنی پریس کانفرنس بریفنگ کرتے ہیں, شام کو وہ بھی پریس کانفرنس بریفنگ کرتے ہیں. اور دوسرا یہاں پہ امریکہ میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ اس کرونا سے سفر کریں گے, جتنے زیادہ اموات ہوں گی, it will create an issue for Donald Trump in election. دوسرا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ خاص بالخصوص جن کنٹریز کا میں نے نام لیا, چائنا اور انڈیا, اور خاص کر نارتھ کوریا, تو کہتا ہے ہمارے پاس مریض ہی نہیں ہے کوئی, ہمارے پاس یہ وائرس پہنچے ہی نہیں ہے. ان میں ایک کامن چیز یہ ہے کہ ان کا میڈیا آزاد نہیں ہے, ایوری تھنگ از کنٹرولڈ. مودی صاحب انہوں نے ایک اور اس وائرس کے ساتھ مذاق کیا, انہوں نے اس وائرس کو کہہ دیا یہ تو مسلم وائرس ہے, انہوں نے اس کو بالکل تبلیغی جماعت کے ساتھ اٹیچ کر دیا. اب یہاں پہ میڈیا کی وار ہے. 2016 آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکہ ایک چینل CNN تو بالکل 24/7 ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اگینسٹ جاتا ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک میں سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسے چائنا سے یہ وائرس شروع ہوتا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے جتنا بھی اس پہ شور و غوغا ہوا وہ تو دیکھا ہم نے, لیکن امریکہ نے اس پہ بہت سخت سٹانس لیا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ چائنا نے وائرس جو ہے یہ خود کریٹ کیا ہے اور مین میڈ یہ وائرس ہے. آپ کے جب ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ مین میڈ وائرس ہے تو امریکہ جیسی ایک سپر پاور جو دنیا میں جس کا ایک ڈنکا بجتا ہے اور بڑی ٹیکنالوجی میں اور جہاں ایٹم بم, اسپیس اور ساری چیزیں, لیکن ٹیکنالوجی اس کی کہاں پہ گئی کہ اتنی تباہی امریکہ میں کہ آج 50,000 سے زیادہ وہاں پہ اموات ہو چکی ہیں. تو کیا وجہ ہے, یہ نیگلیجنس ہے ٹرمپ آپ کی گورنمنٹ کی انتظامیہ کی, یا کچھ اس کے پیچھے کچھ اور چیزیں ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ پوری دنیا جہاں بھی اس کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو اس نے بھی اسی طرح ہینڈل کرنا تھا. دنیا تیار ہی نہیں تھی اس کے لیے, اس وائرس کے لیے, یا اس قسم کے کسی پینیڈیمک کے لیے. اب دوسرا میں یہاں آپ کو ایک اور خاص کر بتانا چاہتا ہوں چیز, زیادہ تر لوگوں کو اس کو پتہ نہیں ہے دنیا میں. آپ کو پتا ہوگا کہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی فنڈنگ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے روک دی, جو 400 سے 500 ملین ڈالر دی جاتی تھی پر اینم. اگر اس کو دیکھا جائے کہ وہ کیوں روکی گئی ہے, سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن فیل ہوئی ہے اپنے سائنٹسٹ کو لے کے چائنا جانے میں, اور چائنا نے ان کو الاؤ نہیں کیا کہ وہ جا کے اس کے سورس پہ ریسرچ کر سکے اور دوسری دنیا کو بچا سکے. نمبر 1 ان کی نیگلیجنس یہ تھی. دوسرا, جب ٹریول ایڈوائزری لگائی گئی کہ چائنا پہ ٹریول نہیں کرنا, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس کے خلاف تھی کہ ان کی اکانومی خراب ہو جائے گی, حالانکہ چائنا ان کو صرف 40 ملین پر ایئر دیتا ہے. تو WHO ہیلتھ آرگنائزیشن واز امبیڈڈ ود چائنا. اب میں دوسری بات بتاتا ہوں کہ ہمارے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہہ چکے ہیں کہ we will hold China accountable. 2 چیزیں ہیں ابھی تک لوگوں کو اس کا ایویڈنس کا نہیں پتا, either China intentionally did it or either China did it by negligence. یہ دنیا نہ صرف امریکہ بلکہ یورپین لیڈرز بھی they are thinking about it to hold China accountable, کیونکہ چائنا نے either سستی کی ہے یا انہوں نے انٹینشن پھیلایا ہے. لیکن جتنا آپ دیکھ رہے ہیں اس کا اٹ ہیز اے امپیکٹ آف تھرڈ ورلڈ وار. میں آپ کی بات کو یہاں پہ تھوڑا سا کاٹوں گا کہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ چائنا کے جو اسپوکس مین تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ جو بھی امریکن الزام ہیں ہم ان کو مسترد کرتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ سیکیورٹی کونسل میں امریکہ کے خلاف جائیں گے کیونکہ یہ امریکہ نے پھیلایا ہے اور چائنا سب سے پہلے اس کا جو ہے وہ متاثر ہونے والا ملک ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ چائنا اپنی طرف سے جو ہے وہ آپ پہ الزام لگا رہا ہے, آپ چائنا پہ لگا رہے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ اس جو وبا ہے اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اگر اسپیشلی ہم بات کریں پاکستان کی, تو پاکستان کے بھی حالات آپ کو پتہ ہیں, پاکستان میں بھی یہ وائرس پھیلا اور ابھی تک وہاں پہ بھی, میں اس پہ آؤں گا, لیکن اس پہ تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں کہ چائنا کی جو آپ پہ ایلیگیشنز ہیں اس کی آپ کیا تردید کریں گے؟ الٹیمیٹلی جس طرح ہمارے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا لیٹلی ہماری ایک اسٹیٹ نے تو آلریڈی ہے فائلڈ اے کیس, اور جب کیس جاتا ہے کورٹ میں تو کورٹ کا کام ہے کہ اس کے ایویڈنس اس میں دیکھے. یہ تو الٹیمیٹلی either China or America both when this go to the either
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और समवेयर एल्स, उसमें जाके प्रूव करना होगा कि व्हाट आर द कॉन्क्रीट एविडेंस अगेंस्ट इट. अल्टीमेटली उससे पहले तो स्पेकुलेशंस हैं, उससे पहले तो ये ही सेड शी सेड हु सेड, वो अल्टीमेटली ये तो सारी एक मीडिया. और दूसरा ये कि आई एम टेलिंग यू द मीडिया इज प्लेइंग द गेम एट द सेम टाइम. जहां पे मीडिया थोड़ा सा आजाद है वहां पे वो उनका अपना स्टैंड है, और जिन कंट्रीज में मीडिया आजाद नहीं है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंडिया में वो कहते हैं कि कोरोना इज अ मुस्लिम इज अ थ्योरी, कि दिस इज अ स्ट्रेटजी फॉर मुस्लिम्स टू स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया एंड टू किल देम. तो अल्टीमेटली लेकिन ये कि चाइना यहाँ पे, क्योंकि हमारी एक स्टेट ने आपको बताया कि मसूरी स्टेट है, उसने पिछले हफ्ते एक केस फाइल कर चुके हैं चाइना पे. ये तो जब कोर्ट से इसको प्रोसीड करेगी, चाइना डिफेंड करेगा, प्लेंटिव और दूसरी चीजें सारी आएंगी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. दूसरा पाकिस्तान और डेवलपिंग कंट्रीज, जिसके बारे में मैं खासकर वो भी आपको बताना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज दे डोंट हैव एनी कैपेसिटीज और एबिलिटीज. अब देखें अमेरिका में तकरीबन 1,20,000 से 1.5 लाख टेस्ट डेली बेस पे होता है. इसके नंबर ज्यादा अमेरिका में होने की वजह ये है. पाकिस्तान की तरफ आऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूं कि लोगों में बहुत ज्यादा एक इज़्तिराब पाया जाता है कि जो पाकिस्तानी अमेरिका में मैंने सुना और देखा भी कि पाकिस्तानियों की बहुत ज्यादा वहां पे अमवात हुई हैं और उनके कारोबार जिंदगी भी मुतासर हुए हैं. और उसके साथ साथ ये भी देखने में आया है कि जब उनकी अमवात हुई हैं तो दफनाने का बड़ा एक इशू बना. मीडिया भी ये चला कि पहले तो कोल्ड रूम्स में जगह नहीं है, फिर उसके बाद कि कहाँ पे दफनाया जाए, इज्तिमाई कब्रें की जाए. तो ये थोड़ी सी बताएं कि वहाँ के जो अमेरिकन हैं उनके क्या हालात हैं. देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अमवात तो काफी और ज्यादातर क्वींस एरिया में है. उसका क्वींस को अगर देखा जाए तो उसका अर्बनाइजेशन का मॉडल ऐसा है, एक एक बिल्डिंग में, जिस तरह आप कंजस्टेड आपका लंदन होगा या जिस तरह डाउनटाउन एरियाज होता है, एक एक बिल्डिंग में 5-10 हजार लोग रहते हैं, और उनका डेली ट्रैवल जिस तरह होता है, आपके अंडरग्राउंड जिस तरह आपकी वो ट्रेन है, हमारे भी वो मेट्रो. अब उसमें एक बंदे को तो वो सारा पूरा आपका जिस तरह, और एक बिल्डिंग में अगर हो तो उसका अर्बनाइजेशन मॉडल ऐसा है. लेकिन 30 स्टेटें ऐसी हैं जहां पे इतना ज्यादा नहीं है, और न्यूयॉर्क में भी एक एरिया क्वींस एरिया है जहां पे ज्यादा पीपल आर ओवरली पॉपुलेटेड. अब उसमें अमवात के मेरे ख्याल में अप्रॉक्सीमेटली 200 पाकिस्तानी इन न्यूयॉर्क एरिया में उनके इससे सफर हो चुके हैं. वहां के कौंसल जनरल जो है पाकिस्तान एम्बेसी की, उन्होंने बताया कि दे आर क्लोज टू 200 पीपल दे हैव डाइड. लेकिन ये कि अमवात शुरू में कुछ ऐसा था कि वो डेड बॉडीज का उनको दफनाने का एक प्रोटोकॉल था कि टू कंट्रोल द वायरस, कि अगर उनकी बॉडीज दी जाए तो वो वायरस और स्प्रेड करेगा. It was a precaution for the safety of the people. और मेरे ख्याल में उसमें अब थोड़ा सा रिलैक्स है आजकल. वो मेरे ख्याल डेड बॉडीज दे रहे हैं, पहले वो शुरू में नहीं दे रहे थे, क्योंकि they were very scared, they were very extra careful with it. लेकिन मेरे ख्याल आस्ता आस्ता चीजें ठीक हो रही हैं. और दूसरा ये कि पाकिस्तानी अल्टीमेटली, जब पूरी कंट्री इज सफरिंग, close to 22 million people they have filed the unemployment, तो उसमें पाकिस्तानी भी होंगे. लेकिन यहाँ पे ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अल्टीमेटली दिस इज अ सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट. आप ये देखें कि न्यूयॉर्क एरिया में 27,000 तक ग्रांट्स दी गई हर बिजनेस को. जिस स्टेट में मैं बैठा हूँ, हर बिजनेस को $10,000 ग्रांट दी गई, और उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 2-3 हजार हर बंदे को महीने का चेक आ रहा है उनके अकाउंटों में. अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, लोग दे रहे हैं. आपको पता है $8 ट्रिलियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने इस रिलीफ फंड के लिए अलग किया है. और क्योंकि other day even then the president said कि $37 billion it was taken from China in tariff and I'm going to spend all of it on people. फार्मर्स को यहाँ पे दिया गया रिलीफ फंड, उनको पैसे दिए गए. तो अल्टीमेटली, और दूसरा एक यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट even have said in this press conference कि जो हमने इसका हल ढूंढा है वायरस का, वो वायरस से ज्यादा खतरनाक है. जिस तरीके से इकोनॉमी को रोक देना, इकोनॉमी से लोग ज्यादा नहीं मरेंगे, भूख से ज्यादा मरेंगे. और उस पे भी फिर दोबारा सियासत हो रही है यहाँ पे अमेरिका में, क्योंकि ये इलेक्शन का साल था. सियासत की बात आती है तो बड़ा एक आपने अच्छा कहा कि सियासत ये हर जगह पे एक फिनोमेना है कि जहाँ कहीं भी ये वायरस आया, जितनी भी वहां पे सियासी पार्टियां हैं वहां पे सियासत तो बिलाखिर होती है. अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका के अगले साल इलेक्शन आने वाले हैं, और इस सूरत हाल में जबकि वहां पे लोगों की अमवात हो रही हैं और अनएम्प्लॉयमेंट है और एक
بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے. تو ان حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آپ کی پارٹی جو ہے نیکسٹ الیکشن کے لیے ایک تو تیار ہے، اگر تیار ہے تو کیا اس پوزیشن میں ہے کہ آپ جو ہے یہ کانٹیسٹ جو ہے ون کر سکتے ہیں؟ موسٹ ڈیفینیٹ. اب اس میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کمپیرزن. آپ کو شاید پتا ہوگا کہ ہاؤ دا الیکشنز ورک ہیئر. ہمارے الیکشنز میں یہ ہوتا ہے کہ پرائمری میں اپنی اپنی پارٹیوں سے نامینیشن کینڈیڈیٹ لے کے آتے ہیں. دوسری پارٹی کی طرف سے اس وقت جو بائیڈن he has defeated everybody in primary elections and he has been recognized as a candidate from the Democrat Party. اب ان کا میں دونوں کا کمپیرزن یہ کرنا چاہوں گا کہ میری نظر میں I'm a political scientist myself. میرے لیے اس وقت یہ سمجھنا پوری دنیا کے لیے دیکھیں اس میں کرونا کے بعد سب سے بڑا چیلنج پوری دنیا کے لیے اکانومی ہوگا. اب اس اکانومی میں کمپیئر یہ کروں گا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہی از اے بزنس مین, ہی از ناٹ اے لائر. موسٹ آف جو امریکن پریزیڈنٹ ہوتے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ لیگل ہوتا ہے, لائرز ہوتے ہیں. جو بائیڈن ہی از اے لائر, 32 سال وہ سینٹ میں رہے ہیں, 8 سال وائٹ ہاؤس میں رہے ہیں. سب سے پہلا میرا پوائنٹ ان کے خلاف نیگیٹو یہ جاتا ہے کہ جمہوریت this is a public service, it's not a profession. So the gentleman made a profession out of democracy. That's wrong. That is against the fundamentals of democracy, number one. اور دوسرا اپنے پورے 40 سال کے کیریئر میں he was not able to create a single job. انہوں نے جاب ایک نہیں کریٹ کی, انہوں نے زندگی میں ایک بھی بزنس نہ اس میں کامیاب ہوئے نہ اس میں فیل ہوئے. تو الٹیمیٹلی who is in a better position to save the world, not only American economy but the world's economy. So the basic answer is this: look at the model. Pre-coronavirus, our unemployment was 3.4%, $37 trillion from China in tariff. Or he was delivering. He is not a traditional politician. He never held a public office before in his life. اور دوسرا اس میں سب سے بڑی بات ہے اپنا مینڈیٹ ڈلیور کر رہے تھے ریگارڈلیس ہاؤ. افغانستان سے ٹروپس واپس لے کے آ رہے تھے, عراق میں ہی واز آن اے بیک فٹ. دوسرا یہ کہ he was trying to contain China and Russia back. He was trying to fix the foreign policy, the weak foreign policy Barack Obama left. Economy was booming, everything was fine. So اس میں مقابلہ یہ ہوگا کہ اکانومی کو بہتر طریقے سے کون ٹھیک کر سکتا ہے. تو الٹیمیٹلی ڈونلڈ ٹرمپ has a better credentials, he has a better resume for that, and I believe he is the next president for 4 years. جیسا کہ آپ امریکن کے ساتھ ساتھ پاکستانی بھی ہیں, تو پاکستانی ہونے کے ناطے سے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے موجودہ حالات ہیں, ایک تو کرونا وائرس اور اوپر سے لاک ڈاؤن, اور لاک ڈاؤن میں بھی ایک ایسی سچویشن ہے کہ کچھ پارٹیز کہتی ہیں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, کچھ کہتی ہیں نہیں ہونا چاہیے, اس پہ بھی سیاست اور ساری چیزیں. لیکن سفر ایک عام آدمی کر رہا ہے, اور اس کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں. ہم پہلے ہی دنیا سے جو ہے وہ قرضہ لے کے ملک چلاتے ہیں, اور اوپر سے یہ کرونا آ گیا, اور ساتھ جتنی بھی انڈسٹریز تھیں, جتنے بھی کارخانے تھے, جتنے بھی آفسز تھے, وہ سب کچھ بند ہو کے رہ گیا. تو اس پوزیشن میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر آئی ایم ایف کی بھی ایک تلوار لٹک رہی ہے, اور ورلڈ بینک کا بھی ایک ہم نے قسط دینی ہے, تو اس میں جو آئی ایم ایف نے 70 ملکوں کی ایک لسٹ بنائی ہے, اس میں پاکستان کا بھی نام آیا ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کو ایک تو ریلیف ملے گی, دوسرا ہم کس طرح ایز اے پاکستانی اس سے نمرد آزما ہو کر اس وبا سے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں کرونا ایک وائرس ہے, لیکن میری نظر میں پاکستان میں کرونا وائرس سے زیادہ کرپشن کا وائرس سب سے زیادہ خطرناک ہے. میں جو سمجھتا ہوں, ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں, جب سے 1947 سے if you read the Pakistan's history, تو اس میں سب سے زیادہ ایک تو we have been through the military dictators, number one. دوسرا ہمارا تجربہ تھا 2 party system کا. 2 پارٹیوں نے باری بنائی, وہ باری باری آ کے لوٹتے تھے, باری باری اپنے لندن اور دبئی سے آپریٹ کرتے تھے. وہ سارے they are mafias, they are not political parties, کیونکہ ان کے اندر they don't have a democratic system in them. لیکن فیملی انہوں نے تو it's a family parties, it's not a political parties. اچھا اس میں اب یہ تھا, آپ کیا نہیں سمجھتے کہ جو ایک ڈکٹوریل سسٹم تھا پاکستان کے اندر, جس کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو نے بغاوت کی, اور ایک ایسی پارٹی جس کی روٹس جو ہیں وہ عام آدمی تک تھیں اور غریبوں کی بات تھی, اور وہ پارٹی اس کو پریویل نہیں ہونے دیا گیا. میں I agree with the ذوالفقار بھٹو is my favorite leader, لیکن انہوں نے پارٹی کریٹ کی, لیکن سب سے بڑی غلطی انہوں نے یہ کی تھی جب نصرت بھٹو کو انہوں نے پارٹی کا ہیڈ بنا دیا.
اس کے بعد بے نظیر کو بنایا اور اس کے بعد زرداری صاحب نے اس کو ہائی جیک کیا. اب جو ان کا لڑکا ہے وہ بھٹو ہی نہیں ہے, لیکن وہ بھی بھٹو کا نام لکھتا ہے ساتھ. لیکن دوسری بات ہے نا, یہ اسی طرف آ رہا تھا میں, آئی ڈونٹ ہیو اینی پارٹی ان پاکستان, لیکن یہ 2 پارٹی سسٹم تھا وہاں پہ. 2 پارٹی سسٹم جب نہیں کر رہا تھا, پہلی دفعہ تجربہ کیا گیا خان صاحب کا. خان صاحب کے پاس اب وہ دوسری پارٹیوں کے سارے گندے جو کرپٹ ان کے ریجیکٹڈ پالیٹیشین, he has them. خان صاحب is wonderful. Khan Sahab doesn't have a team. He has confessed several times that I wish I had a better team. اب ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو کام نہیں کرنے دے رہی. کیوں نہیں کرنے دے رہی؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ 2 پارٹیوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. پیپلز پارٹی کے اپنے کرپٹ افسر ہیں, نون لیگ کے اپنے کرپٹ افسر ہیں. They are not helping him. They are not working with him. They are confused and nervous. They are confused. They are confused. They are still loyal with their own parties. اور یہاں پہ بھی خان صاحب جب کمزور ہوتے ہیں, ان کے پاس جتنے پولیٹیکل, ان کی آدھی کیبنٹ پیپلز پارٹی سے مشورے شروع کر دیتی ہے, آدھی کیبنٹ نون لیگ سے مشورے شروع کر دیتی ہے. سو دس از واٹ از گوئنگ آن ان پاکستان. لیکن میرے خیال میں میڈیا, سوشل میڈیا ہیز ڈن اے ونڈرفل جاب ایجوکیٹنگ پیپل. آج آپ گاؤں میں بھی کسی بندے سے پوچھیں, ان کو یہ پتا ہے کہ زرداری کرپٹ ہے, ان کو یہ پتا ہے کہ نواز شریف کی 300 پراپرٹیاں ہیں لندن میں. دے ہیو ڈن اے ونڈرفل جاب. لیکن اس میں چھوٹی میں آپ کی بات بالکل جو آپ نے کہا, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ جیسا آپ نے کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زرداری کرپٹ ہے اور نواز شریف کرپٹ ہے, لیکن جو تیسری ایک قوت آئی تحریک انصاف یا جس کو لایا گیا, ان کا یہ کہنا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہم کریں گے کہ کرپشن کا خاتمہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. لیکن ہوا یہ کہ وہی زرداری صاحب سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے جو خزانہ لوٹا اور یہ مال بنایا سارا کچھ, انہوں نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو, جو وزیر خزانہ میرے پاس تھا وہ تو میں نے عمران خان کو دے دیا. عمران خان سے پوچھیں کہ وزیر خزانہ سے پوچھے کہ جو خزانہ ہے وہ اس کا حساب دے دے گا. تو بات کرنے کی یہ ہے کہ کیا عمران خان اگر اتنی سنسیئر ہیں تو یہ جتنی بھی ان کی کیبنٹ ہے, مور دین 25 پیپل جو ہیں ان کے منسٹر جو ہیں وہ زرداری صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے ہیں. آخر کیا وجہ ہے, کیا مجبوری ہے عمران خان صاحب کی؟ ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ نہیں چلنے دے رہی اور دوسری طرف یہ لوگ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے زرداری صاحب کی گورنمنٹ ہو, چاہے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہو, اور ابھی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ, اور اس میں بڑے بڑے اسکینڈل, چینی اور آٹا اسکینڈل اور پتہ نہیں کیا کیا اسکینڈل آنے والے ہیں, اور وہ بھی ابھی جو ہے وہ روکے جا چکے ہیں. تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب ایک, آپ جیسے کہتے ہیں بلنٹ ہیں, ایک بہادر ہیں اور یہ دلیر آدمی ہے, تو کیوں ڈیسائسو نہیں ہے, کیوں اپنے فیصلے جو ہے وہ کمزوری سے کر رہے ہیں؟ اس میں سب سے بڑی بات میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ فرسٹ ٹائم تھرڈ پارٹی کا تجربہ کیا گیا ہے, اور اس تجربے میں ان کے ساتھ جو کیبنٹ ہے وہ کرپٹ ہے ان کے ساتھ. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ وہ دوسری پارٹیوں کے ریجیکٹڈ لوگ ہیں, دوسری پارٹیوں کے گندے لوگ ہیں. وہ جب بھی خان صاحب کمزور ہوتے ہیں وہ پیچھے مشورے شروع کر دیتے ہیں, ان کی کالیں ٹیپ ہو رہی. اچھا, میں اب چھوٹی سی ایک اور بات بتانا چاہوں گا آپ کو کہ خان صاحب نے 70 سال کا گند 1 سال میں کس طرح ٹھیک کرنا تھا, ایسا کوشچن مارک, پاسبل ہی نہیں تھا. اور دوسری بات یہ کہ جو وزیر خزانہ ہے وہ تو IMF دیے ہیں. اور چوتھی بات ہے, میں آپ کو بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں, جو خان صاحب کے پاس اور اسٹیبلشمنٹ جو نیا ایک موڈ جو ماڈل سیٹ تھا, اونلی ایک تھا ان کے اوپر مینڈیٹ تھا, اکاؤنٹیبلٹی کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہو رہے. نیب کا انہوں نے نیب کو ریفارم کیا, چینج کیا انہوں نے, ان کے بالکل ٹیبل کے اوپر ڈاکہ مارا ہے انہوں نے اپنا خسرو صاحب نے اور دوسرا ترین صاحب نے, اور وہ اس پہ ابھی چل رہی چیزیں. لیکن میں جس طرح بتایا کہ خان صاحب بائی ہمسیلف he is clean, he is 100%. I met him several times. ان کی محبت وطنی جو ہے اس پہ کوئی چیلنج نہیں ہے, ان کی کریڈیبلٹی پہ کوئی چیلنج نہیں ہے. اور تیسری ایک اور بات ہے, دا مین از جتنی بھٹو صاحب کے بعد جو پاکستان کو یا پاکستان کا امیج ٹھیک کیا خان صاحب نے, وہ خان صاحب نے کیا. دوسرے لوگ ان کی صلاحیت ہی نہیں تھی. اور دوسرا یہ میں بتاؤں, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب یا جتنے بھی اور لیڈرز تھے, ان کی جو فارن پالیسیز تھیں یا امریکہ میں یا ویسٹرن ورلڈ میں ان کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا, اس کے بعد اگر آپ بات کریں عمران خان صاحب کی, تو عمران خان صاحب کی جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ میں, ویسٹرن کنٹریز میں,
کس طرح کی ایک جو ہے ان کی پرسنالٹی کو لیا جاتا ہے؟ کیا ان کو جتنے بھی پہلے لیڈرز تھے ان سے زیادہ عزت و تکریم دی جاتی ہے، یا ان کو ایسے ہی کہ جس طرح ایک انسرٹن سچویشن میں ہوتا ہے؟ اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ خان صاحب، وٹ از خان صاحب؟ خان صاحب اکیلے نہیں ہے جو اس دفعہ چینج آئے یا اس میں ایک انٹرنیشنل فنامنا تھا. یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک لوگوں کا احتجاجن ووٹ دینا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو اگینسٹ دا ٹریڈیشنل پالیٹیشین. اب میں بتاتا ہوں ٹریڈیشنل پالیٹیشین کیا کرتے ہیں. ٹریڈیشنل پالیٹیشین 3 چیزوں پہ سپیچز دیتے ہیں: ایجوکیشن، ٹرانسپورٹیشن اور ہیلتھ پہ. یہ ہر کنٹری میں ایک کامن چیز ہوتی ہے. اس پہ آ کے وہ تقریریں کرتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد ڈلیور کچھ نہیں کرتے. دس از اے ٹریڈیشنل پالیٹیشین. اب لوگ اس کے خلاف تھے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس کا رزلٹ ہے. آپ کا بریکسٹ ہوا یہ اس کا رزلٹ ہے. میکران اس کا رزلٹ وہاں پہ فرانس میں ہوا ہے. عرب سپرنگ تھی، مودی صاحب آئے ہیں، نیشنلسٹ موومنٹ، پاکستان نیشنلسٹ موومنٹ. اب لوگ بیزار تھے. یہ سیاستدان ابن سیاست. اب مجھے یہ بتائیں آپ، جنید صفدر صاحب بھی چیف منسٹر پنجاب کے بننے کے کینڈیڈیٹ بن چکے ہیں، مریم نواز کا جو لڑکا ہے. دس از پالیٹیشن، دس از پالیٹکس. بلاول صاحب اردو نہیں جانتے، پنجابی سندھی کیا بولنی انہوں نے. ہی از برٹش، وہ ٹوٹلی برٹش. اور آپ کی میٹنگیں ساری دبئی میں ہوتی ہیں پیپلز پارٹی کی. ابھی آپ کی مسلم لیگ کی ساری میٹنگیں لندن میں ہو رہی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ اس کو سیاست کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ جمہوری پارٹیاں نہیں ہیں، یہ تو لوٹنے کے گروپ ہیں صرف. آپ مجھے یہ بتائیں، سرٹیفائیڈ ہیں. ڈار صاحب بیٹھے دبئی میں، ان کے بچے کو ان کی پراپرٹیاں دیکھیں آپ، ان کی ڈار صاحب کی. لندن میں دیکھیں ان کی. میرا مقصد ہے آپ کے، میں ایسے اتنے مہنگے ان کے مینشنز اور ان کے سب کچھ. اچھا پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ دیکھیں آپ کی ابھی بھی آدھی کیبنٹ تو امریکن ہے. زلفی بخاری صاحب کا کیا تو بنتا ہے؟ کوڈینشلز ہیں ان کے پاکستان میں جا کے. اس وقت از اے ڈپٹی پرائم منسٹر، اس سے کوڈینشلز ہی کون ہے؟ نہ اس کی ایجوکیشن ہے، نہ اس کی ایج ہے، نہ ایکسپیرینس ہے. یہ المیہ ہے. اور خاص صاحب اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ I wish I had a better team. آپ کے زرداری صاحب یا نواز شریف تو یہ they don't even have a courage to acknowledge something کہ we have handicap. ساجد صاحب، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیم کیا کوئی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرے گا؟ ٹیم تو وہیں سے بننی ہے، وہیں سے بنے گی، بالکل وہیں سے بننی ہے. تو پھر خان صاحب ان گندے انڈوں سے جان کیوں نہیں چھڑا لیتے؟ میں I personally میں زندہ رہنا ہے. I agree with you. I personally did not like the word when he used the electables. He used the word electables. He gave them the tickets. I was against it. And frankly speaking, I'm very much disappointed. I am very much disappointed because he's not trying to push his mandate, which was accountability. He should have done it. لیکن اس میں یہ دیکھیں پاکستان کا المیہ ہے، کیونکہ پاکستان میں دیکھیں آپ سیاست، کیونکہ جمہوریت نہیں ہوتی ہے، ڈی ریل ہو جاتی ہے سب سے پہلے، اور اسٹیبلشمنٹ اتنی ڈیپلی انوالوڈ ہے سیاست میں. میں چھوٹی سی آپ کو بتاتا ہوں بات اکاؤنٹیبلٹی کے لحاظ سے. اکاؤنٹیبلٹی صرف سیاستدانوں کی کیوں ہو رہی ہے؟ حالانکہ in a civilized world سیاستدان بیوروکریسی کے بغیر کرپشن کر ہی نہیں سکتا. جب تک اسٹیبلشمنٹ ساتھ ملتی ہے، وہ اپنا حصہ لیتی ہے، تب کرپشن ہوتی ہے. تو صرف سیاستدان کی کرپشن کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے؟ آپ کے افسروں کی ہونی چاہیے، آپ کی جوڈیشری کی ہونی چاہیے. آج کل آپ کا صرف ایک المیہ پاکستان میں نہیں ہے. آپ کی اس وقت کی جو جوڈیشری ہے، میں چھوٹی سی ایک امریت رہی، جتنے بھی آمر رہے، تو ان کی کیوں نہیں کوئی بات کرتا؟ ان کی ہونی چاہیے، بالکل. بلکہ آپ اس کی بات کرتے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ اگر پوچھیں، بینگ اے پولیٹیکل سائنٹسٹ، امریکہ کی سیاست کو بھی یہی پرابلم ہے کہ یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اب پچھلے ڈک چینی صاحب، جارج بش took this country into the Iraq for no particular reason and destabilized Middle East, pushed taxpayers money for no reason. ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہے؟ ان کو بھی they need to be held accountable. یہ پرابلمس ہیں یہ جمہوریت کے. یہ کنٹری سب سے بڑی بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی نیڈ ریفارمز ایز ویل. ان کو ریفارم ہونا چاہیے جمہوریت کو. یہ جو صاف منی ہمیں یہاں ریز کرتے ہیں، یہاں پہ امریکہ میں دیکھیں نا، پیسہ دو چیزیں سیاست ہوتی ہے امریکہ میں، یا پیسے سے یا ووٹوں سے. یہاں پہ بغیر پیسے کے تو آپ چل ہی نہیں سکتے. میرے بغیر آپ سیاستدان، جب تک آپ مجھے یہ بتائیں اتنے بلینز ڈالر اسپینڈ کر کے آپ وائٹ ہاؤس میں آتے ہیں، الٹیمیٹلی there is some catch behind it. We need to reform it. مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بھی اچھا خاصا پیسہ ہے،
نہیں شکر ہے نہیں پیسہ تو دیکھیں سب سے بڑی مجھے میں 35 سال ہو گیا الحمدللہ میں I'm not a rich man لیکن یہ کہ پرسنلی ذاتی طور پر بتائیں کہ میں مجھے 35 سال ہو گیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ پیسے کے بغیر تو سیاست ہو ہی نہیں سکتی اور آپ یو کینٹ رائز ٹو دا سرٹن رینکس. اچھا میں نے ایک آپ سے ضمن سوال پوچھا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو امریکن اسٹیبلشمنٹ یا امریکہ میں کس طرح کی ان کی پرسنالٹی کو لیا جاتا ہے, کیا ان کی جو جتنے بھی پرانے ہمارے پولیٹیشینس تھے ان سے زیادہ ان کی ریٹنگ ہے یا تھوڑا سا؟ اب میں ریٹنگ کی مثال دیتا ہوں آپ کو. ریٹنگ کی مثال یہ ہے کہ یہاں پہ پہلے آپ کے جو وزیر اعظم آتے تھے 300 لوگوں کا ان کے ساتھ وفد ہوتا تھا. نواز شریف صاحب کے کوک ساتھ آتے تھے, ان کے باڈی گارڈ فوٹوگرافر ساتھ آتے تھے سرکاری خرچے پہ, اور آتے تھے یہاں سے امداد لینے اور یہاں سے قرضہ لینے. آپ کیا سمجھتے ہیں امریکن اسٹیبلشمنٹ نہیں دیکھتی ہوگی؟ دیکھتی تھی وہ. آپ کیا خیال ہے اب امریکن میڈیا نہیں دیکھتا تھا؟ دیکھتا تھا وہ, نمبر 1. دوسری میں یہ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ they did not have ability or capacity to carry on a conversation more than 5 minutes without Urdu language or somebody's support. یہ ان کے حالات تھے یہاں پہ. اب میں اس کے ورسز خان صاحب کی میں بات بتاتا ہوں. یہاں ہمارے جنرل اسمبلی میں یونائٹڈ نیشن میں اسپیچ دے کے گئے. He took Pakistan to the next level. آپ کے اوپر سب سے بڑا بلیم پاکستان پہ ہوتا تھا اسلاموفوبیا کا, ٹیررزم کا. میرے خیال میں اس وقت آپ کے کرنٹ جتنے گیون آپ کے لیڈر ہیں سوائے عمران خان کے کسی کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی ٹو چینج دیٹ امیج, نمبر 1. دوسرا, اس وقت آپ کو IMF نے دیا لون, آپ کو امریکہ نے پیسے دیے, آپ کو چائنا نے پیسے دیے فار دا کرونا. اور اگلے دن مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اگر خان صاحب نہ ہوتے, کوئی پہلی گورنمنٹ ہوتی تو اس وقت کیا ہو رہا ہونا تھا. میں نے کہا کرونا کو چھوڑو, وہ اس سوچ میں ہونے تھے کہ اس کو دبئی اور لندن کس طرح لے کے جانا ہے ان پیسوں. جس طرح کے پہلے زلزلوں کو پیسے باہر گئے, آپ کے سیلاب کے پیسے باہر جاتے تھے. آپ کے وزراء اعظم اور صدور ان کا اس طرح کرتے تھے کہ باہر سے لوگوں کو ہائر کرتے تھے ایز این ایڈوائزر ٹو ٹیل اس ہاؤ ٹو ٹیک دس منی آؤٹ سائڈ آف پاکستان. تو جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے کہا پاکستان کے لیے کرونا خطرناک نہیں ہے, کرپشن کا وائرس زیادہ خطرناک ہے. کرپشن ہیز گان انٹو دا بون میرو آف دیٹ نیشن. آپ کے پاکستان میں شریف آدمی کو لڑکی کا رشتہ کو نہیں دیتا. حالت وہاں پہ یہ ہے. اگر اس ملک ان حالات میں آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب 1 سال میں آتے تو سارا کچھ ٹھیک کر دیتے, تو اٹ از ناٹ پاسبل. لیکن ایک بات ہے, میں چھوٹی سی اگلے دن بات بتاؤں, چھوٹی سی وہ ایک ساتھ آ کے ختم کر سکتے ہیں, لیکن ایک سمت تو تعین اس کا سمت انہوں نے دی تھی. سمت انہوں نے شوکت میموریل ہاسپٹل بنا کے دی تھی. وہ بندے نے دنیا میں ہر جگہ جا کے چندہ مانگ کے پاکستان کو شوکت میموریل ہاسپٹل دیا ہے. آپ زرداری صاحب کی ایک اچیومنٹ مجھے بتا دیں کوئی نان پروفٹ بیسس پہ. آپ مجھے نواز شریف صاحب کی نان پروفٹ بیسس پہ کوئی بتا دیں کہ انہوں نے سارا کچھ اس طرح سارا کچھ چھوڑ کے جا کے پاکستان کے لیے کر کے بیٹھے ہوں. اچھا میرا آپ سے کیونکہ ابھی آپ کا بھی میں نے بہت ٹائم لے لیا اور تقریباً آدھے گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے ہمارا یہ آج کا انٹرویو, تو میرا ایک آپ سے ضمناً آخری سوال ہوگا کہ امریکن پالیسی جو ہے, ہم نے دیکھا کہ امریکن پالیسی اسپیشلی اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی جتنی بھی صورتحال ہے وہ امریکہ کے ساتھ ان کی جو الائی رہے ہیں, اور آج صورتحال یہ ہے کہ آفٹر 79 کے جو 79 کی جو وار ہوئی اگینسٹ سوویت یونین, ہم اس کا حصہ بنے, اور اس کے بعد جب امریکنز کے اپنے مفادات یا ان کی اپنی چیزیں ختم ہو گئیں تو وہ یہاں سے ہمیں بے سر و سامان چھوڑ کے چلے گئے, اور اس کے حالات یہ بنے کہ جو لوگ جہادی تھے انہوں نے روس کے خلاف جہاد کیا, اور اینڈ پہ یہ ہوا کہ وہی لوگ گروپس میں آپس میں لڑتے رہے اور اس کا نقصان پاکستان کو پہنچا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر واقعہ ہو جاتا ہے 2001 میں. پھر یہ ہوتا ہے کہ وہی جہادی جو تھے وہی دہشت گرد بنے. دہشت گرد بننے کے بعد امریکنز اور جتنے بھی نیٹو فورسز ہیں انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا کہ یہ عالمی دہشت گرد ہیں, اور ان دہشت گردوں کے اوپر جس طرح بمباری ہوئی, جو بھی ہوا, آج حالات یہ ہیں کہ پاکستان اس وار آن ٹیررزم پہ بلینز آف ڈالر اپنے جو ہے ضائع کر چکا ہے. لوگوں کی اموات ہوئی,
1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو اب پھر جو ہے آپ پیس نیگوسیشن کی طرف جا رہے ہیں, ایک نیا ٹریٹی سائن کرنے جا رہے ہیں, تو کیا یہ پھر نہیں ہوگا کہ جب آپ وہاں سے نکلیں گے تو پاکستان کے حالات اور پاکستان کے جو آنے والے دن ہیں وہ کیسے ہوں گے کہ ان لوگوں کو کہ جن کو آپ اس طرح آزاد کر کے اور ایک سرٹیفکیٹ دے کے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے پیسفل ہیں. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ دیکھیں 1979 میں رشیا کو پش بیک کرنا, اس میں امریکن انٹرسٹ, نیشنل انٹرسٹ تھا اس کا. اس میں پاکستان, ویسٹرن سویلائزیشن یہی سوچتی رہی ہے کہ پاکستان واز ٹیکن کیئر فائنینشلی بائی دا ملٹری ایڈ اور دوسری ایڈز میں. دس واز دا امیج دین. امریکہ کا وہاں سے نکل آنا, لاٹ آف پالیٹیشین, لاٹ آف ہماری جو گورنمنٹس تھی, ایڈمنسٹریشنز, they have admitted کہ مسٹیک تھی ان کو ابینڈن کر کے آنا. ڈیموکریٹ پارٹی ہلری کلنٹن has said several times it was a mistake. ہماری سائڈ پہ اس وقت, ریپبلکن سائڈ پہ, ڈونلڈ ٹرمپ he's against wars. He is not in a favor of wars. ایران کو ابھی تک نہیں چھیڑا, حالانکہ ایران جو ہے وہ کافی دفعہ تنگ کر چکا ہے, کئی حد تک تنگ کر چکا ہے, کافی جگہ ایک دفعہ انہوں نے ڈرون بھی پھینکا, ultimately they didn't do anything. Donald Trump, he doesn't go into the war. He wants to use economy as a tool. Sanctions اور دوسرے جو چیزیں ہیں, ٹولز ان کو یوز کرنا چاہتے ہیں. He's against the wars. He's bringing back his troops from Afghanistan and Iraq. اب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ افغانستان سے withdrawal ہوگا, لیکن complete withdrawal اس طرح جس طریقے سے آپ سوچا, جس طریقے سے پچھلی دفعہ آئے تھے امریکن چھوڑ کے, اس وقت اس طرح نہیں آئیں گے. American forces will remain in Afghanistan but in a different capacity, in advisory اور training capacity میں, اور intelligence factor ان کے پاس ہوگا وہاں پہ. اور دوسرا یہ کہ America has learned a lot. America has burned a lot of its resources into the international. Donald Trump, you probably have heard several times کہ امریکہ اب پولیس مین کا رول ادا نہیں کرے گا, اپنا انفراسٹرکچر پہلے ٹھیک کرے گا اور دوسری چیزیں بعد میں کرے گا. تیسرا یہ کہ امریکہ, میں سمجھتا ہوں امریکہ کی سب سے بڑی اسٹرینتھ انوویشن تھی, اور ہمارے پریزیڈنٹ ڈیورنگ کیمپین ہیز سیڈ سیورل ٹائمز کہ وی آر لوزنگ گرپ آن اٹ اینڈ وی نیڈ ٹو امپروو اٹ. اب اس کو انہوں نے پروو اس طریقے سے کیا, دا فرسٹ کنٹری آن دا پلانٹ ہو ہیز اسٹارٹڈ اسپیس آرمی. انہوں نے کانسیپٹ اس کا دے دیا ہے, اس کی فاؤنڈیشن وہ لے ڈاؤن کر دی ہے اسپیس آرمی کی. اور دوسرا, فیوچر میں جنگیں فزیکلی نہیں ہوں گی جس طریقے سے پہلے تھا. اب جس طرح آپ نے دیکھا کہ ابھی یہ چاہے جو کچھ بھی وی آر گوئنگ تھرو اٹ, either may be you can say this is a war. either اس طرح کی وارز ہوں گی, کیمیکل وار, اور ڈرونز یوز ہوں گے آج دا فیوچر میں تو چیزیں when they want to achieve certain things. تو امریکہ won't do the America has changed. امریکہ اپنی انوویشن پہ اس وقت زور دے رہا ہے, انفراسٹرکچر پہ زور دے گا, اور دوسری اس طرح کی چیزیں ہوں گی, پہلے کی طرح نہیں ہے, لیکن they have admitted it. اور میں خاص کر ایک چھوٹی سی بات یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کرنٹ ریلیشن شپ اور فارن پالیسی آف امریکہ اینڈ پاکستان, کشمیر کے حوالے سے, جب کشمیر میں انڈیا نے سب کچھ کیا تو اس میں انڈیا ہیز اسی سے ملتا ایک میں سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کشمیر کی بات کی اور پاکستان کی بات کی. پاکستان نے اتنا سفر کیا ہے امریکن کے ساتھ, ان کے جب وہ الائیڈ رہے ہیں, تو ابھی جو ہے وہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی, جب بھی پاکستان کی اگر سیکورٹی کونسل میں کوئی بات آتی ہے, یونائٹڈ نیشن میں بات آتی ہے, تو امریکہ کا کیوں ٹلٹ ہمیشہ جو ہے وہ انڈیا کی طرف ہوتا ہے کہ انڈیا کے کیا سٹیک ہیں اور امریکن کی کیا سٹیکس ہیں وہاں پہ. اس میں ایک تو سب سے پہلے جو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کو انڈیا سے کمپیئر کرنا, there is no justification for that. Number one, for the population wise, اور جس طریقے سے وہاں پہ ڈیموکریٹک پروسیس چلتا رہا, اور this is the way they have come up in that region versus we have been engaged in different things. Number one. Second چیز اس میں یہ کہتا ہوں, یہی میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا تھا کہ جب کشمیر میں انڈیا گیا ہے, اس کے بعد انڈیا نے اتنا پیسہ لگایا ہے ٹو بائی دا امریکن انفلوئنس, اتنا پیسہ بلینز ان ڈالرز, اس کے باوجود انڈیا فیل رہا ہے, اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ اور کرنٹ ایڈمنسٹریشن نے اس کو ریجیکٹ کیا. دوسری سب سے بڑی بات آپ کو میں بتانا چاہوں گا یہ کہ امریکہ میں, اور میں پاکستان کو مسلسل ایڈمنسٹریشن, پاکستانی کرنٹ ایڈمنسٹریشن کو مسلسل بتا رہا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کو, کہ انڈین لابی ان امریکہ از نمبر 2 رائٹ بیہائنڈ دا جوئش لابی. اب میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں, اس کو آپ ذرا اس کو گوگل کر کے دیکھیں. اب پوری دنیا میں, امریکہ میں بالخصوص,
टॉप 25-30 जितनी 500 फॉर्चून कंपनीज हैं उनके सीईओज इंडियन। आपके गूगल के जिस तरह देख लें, माइक्रोसॉफ्ट देख लें, आप पेप्सी देख लें, आप और इस तरह की चीजें देखें, इनके सबके सीईओ जो है वो इंडियन है। अब और उसके बाद 5-6 कांग्रेसमैन है इंडियन डिसेंट के। इस वक्त व्हाइट हाउस के ज्यादा नॉमिनेशंस इंडियन है। हम पाकिस्तानी दे हैव पुश्ड अस अबाउट 100 years बैक। हमारी जाती तौर पे पूछा जाए कोई पुरसाने हाल नहीं है पाकिस्तान का वॉशिंगटन डीसी में, लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड इन द जनरल काउंसिल के आई ट्रस्ट पाकिस्तान, आई ट्रस्ट इमरान खान। इसके बावजूद के इंडिया ट्रिप पे गए प्रेसिडेंट क्यों गए वहां पे? सिर्फ अपनी इकोनॉमी इंप्रूव करने के लिए, बिजनेस लेने के लिए, और इंडियन सॉइल पे जाके फिर पाकिस्तान को कह के वो उसको अपना he has mentioned Pakistan's name। तो इसके बावजूद लेकिन पाकिस्तान doesn't have a capacity or ability to do certain things। या एक तो मैं छोटी सी, आप तो इंग्लैंड में, इसमें हमारी सफारतकारी का फेलियर कहें या हमारी लीडरशिप का फेलियर कहें, किसको आप मूल इल्जाम? दोनों। क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात आप ये जरा नोट करें कि नेशनलिज्म के हालात क्या है पाकिस्तानियों में? जीरो। आपके वहां बैठे आपके जितनी आपकी एम्बेसी, आपका ख्याल है इंडियन, आपके जो हाई कमीशन है लंदन में, वो इट इज इक्वल टू इंडियन हाई कमिश्नर? नो, नॉट इज पॉसिबल। इंडिया आपके इस वक्त जो थे मिनिस्टर, आपके 2 मिनिस्टर हैं इस वक्त इंडियन, आपके क्रूशल इंग्लैंड में दे आर 2 मिनिस्टर्स, दे आर वेरी की पोजीशंस पे इस वक्त इंडियन। और चौथी बात ये है, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि हम सियासत में बहुत पीछे, आपके तो फिर मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी काफी हैं इंग्लैंड में, लेकिन यहां पे अब छोटी सी आप मैं मिसाल देता हूं। न्यूयॉर्क सिटी इज द हैवीएस्ट पाकिस्तानी पॉपुलेशन देयर। एक भी काउंसिलमैन नहीं है वहां पे पाकिस्तानी डिसेंट, दैट इज सिंगल वन। न्यू जर्सी का अटॉर्नी जनरल इंडियन। दो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इन यूएस, बोथ हैव बीन द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, निकी हेली, बॉबी जिंदल, बोथ रिपब्लिकन्स, बोथ इंडियन डिसेंट। हमारे सबसे बड़ी बात यह है, हमारा एक बंदा आगे जाता है, 10 उसको नीचे खींचते हैं। मुझ पे एलिगेशन लगाते हैं या मैं मरज़ई हूं या मैं अहमदी हूं, मुझ पे ये एलिगेशन लगाया जाता है, मुझे यहां तक कहा जाता है ये मुसलमान ही नहीं पूरा ये। तो इसमें देखिए हमारा प्रॉब्लम ये है कि वी आर नॉट देयर येट। हमारी सेकंड जनरेशन ज्यादातर इस वक्त कंप्यूटर पढ़ रही है, क्योंकि ये जाबे उनमें लॉ स्कूलों में नहीं जाते। अच्छा, मेरा आखिरी, और बिल्कुल आपने इसको 30 सेकंड में जवाब देना है क्योंकि टाइम बिल्कुल हमारे पास कम है। जैसे आपने अमेरिकन पॉलिसी की बात की, तो ईरान के साथ जो हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से ज्यादा कॉन्फ्रंटेशन हो रही थी बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, तो उसमें अभी जो हालात हैं कि कोरोना वायरस उधर फैला हुआ है, लोग जो है एक बहुत ही जो है अलार्मिंग सिचुएशन में है, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि वहां पे उनकी जो पाबंदियां हैं उनको काफी कम तो किया गया है, लेकिन वहां पे लोगों के साथ रिलेशनिंग, लोग जो है वो कारोबार कर सकें और फ्लरिश कर सकें अपने आप को? क्या मसाइल क्या हैं कि ईरान को क्यों अमेरिकन जो है अपनी एक थ्रेट समझते हैं और आए दिन कोई ना कोई ब्लेम, क्या सिर्फ ये इजराइल के लिए है या सऊदिया के लिए है कि ईरान को आप जो है वो बैक स्टेप करना चाहते हैं? असल में आपने उसका खुद ही आधा तो जवाब आपने खुद ही दे दिया। उसका वजह ये है कि ईरान, आप देखें ईरान का इन्फ्लुएंस उस रीजन में देखें कि इराक इस वक्त पिछले तीनों वजीर आजम जो इराक के थे वो देवर पॉलिटिकल असाइली इन ईरान, दे आर शिया बैकग्राउंड है उनका। इराक में उनका इन्फ्लुएंस इन सीरिया, उनका इन्फ्लुएंस इन लेबनान, उनका इन्फ्लुएंस इन यमन। तो ईरान हैज बिकम अ रीजनल पावर नाउ और थ्रेट टू द अमेरिकन एलाइज। अमेरिकन एलाइज कौन है? सबसे बड़ा एलाई जॉर्डन और दूसरा है सऊदी अरेबिया और दूसरा सम ऑफ द गल्फ स्टेट्स। और कितनी दफा ईरान ये ओपनली कह चुका है कि we will make sure कि इजराइल will be wiped out from the map of the world। अब उस इजराइल के रिलेशनशिप विद अमेरिका, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है कि अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल। क्योंकि यहां पे कभी ये इट्स अनदर सब्जेक्ट, आई कैन राइट एन एसे ऑन इट कि हाउ द ज्यूज ऑपरेट, हाउ दे डू इट द सेम थिंग इन लंदन, दे डू सेम थिंग इन हियर, दे टेक ओवर द नर्व सिस्टम ऑफ द नेशन। हमारी सबसे बड़ी हॉलीवुड उन्होंने बनाया, वॉल स्ट्रीट उन्होंने बनाई है, हर चीज, हर 18वीं सदी में, बल्कि अमेरिका को चांद पे लेके जाने वाले यहूदी थे, अगर आप रिसर्च देखें उनकी।
तो ओरिजिनली अमेरिका, इसको अगर हम सम अप करें तो इसका मतलब ये है कि ये एक पावर पॉलिटिक्स है और आज के हमारे मेहमान थे जनाब साजिद तारड़ साहब, जो कि एक बहुत ही प्यारी शख्सियत होने के साथ साथ सदर डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर हैं। और एक खास बात मुझे पता ये भी चली है कि जो आइंदा आने वाले इलेक्शन हैं उस कैंपेन के ये डायरेक्टर हैं और उसको चेयर करेंगे और लीड करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि साजिद तारड़ साहब की आने वाले इलेक्शन में एक बेटर पोजीशन हो और इससे पाकिस्तानियों को फायदा हासिल हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। आपने प्रोग्राम देखा, इसका फीडबैक हमें दीजिएगा कि कैसा लगा आपको प्रोग्राम, इसमें कोई कमी कोई कोताही हुई हो तो हमें जरूर कमेंट्स कीजिएगा। प्लीज इसको शेयर करें और इसको फॉलो करें। थैंक यू।